بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مختصر مطالعہ کرتے ہوئے پانچویں عنوان کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا اپنے اہل خاندان کے ساتھ رویہ۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہمارے نبی کریم، اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنی ساری زندگی میں بے تکلفی، تواضع اور انکساری کا بہترین نمونہ تھے، اور ایسا ہی معاملہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیگمات کے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے خاندان میں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رکھتے۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، وہ اپنا کپڑا سیتے، اپنی بکری کا دودھ نکالتے اور اپنے کام خود کرتے۔ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اسی طرح کام کیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مرمت فرماتے اور اپنے لباس میں پیوند بھی لگاتے۔ یہ مختلف احادیث کی روایات کا مجموعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ روایات صحیح ابن حبان، مسند احمد، سنن الترمذی، مسند ابی یعلی، سنن البیہقی الکبریٰ میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنی بیگمات، ازواج مطہرات، ایمان والوں کی مائیں، ان سب کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاقی اور محبت والے رویے سے پیش آیا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل فرمائیں، جیسا کہ ایمان والوں کی ماں محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سے محبت کے ساتھ مختصر سے نام کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یا عائش ھذا جبریل یقرؤک السلام، اے عائش یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایمان والوں کی والدہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور ان کی محبت کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خیر اور محبت سے یاد فرمایا کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت، عزت اور احترام والے رویے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ایک دفعہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایمان والوں کی والدہ محترمہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لیا، اور ان کی سواری کے وقت اونٹ کے ارد گرد خود چادر تانتے تھے تاکہ ایمان والوں کی یہ ماں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا پردے میں رہ سکیں۔ اور جب ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا سواری کے لیے اونٹ کے پاس تشریف لائیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا تاکہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھٹنے مبارک پر سوار ہو کر اونٹ کی گدی تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے، توجہ کیجیے محترم سامعین کہ یہ ایک ایسا پر اصل محبت سے بھرا ہوا پر اثر عمل ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور انکساری کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب اور فاتح قائد اور لیڈر تھے، قائد اعظم تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے۔ اس کے باوجود وہ اس طرح تواضع اور انکساری کے ساتھ کام لیتے تھے تاکہ ان کی امت کو یہ علم ہو جائے، ان کی امت یہ سمجھ لے، جان جائے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور عزت والا رویہ اختیار کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور عزت اور رتبے میں تو کوئی فرق نہیں آتا، تو کسی اور کی عزت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ادھر بھی توجہ فرمائیے محترم سامعین کرام کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات میں کسی ایک بیوی کو دوسریوں پر
فوقیت نہیں دیا کرتے تھے، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عملی طور پر اپنی سب بیگمات کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے جو میاں بیوی میں ایک دوسرے کی رغبت اور محبت بڑھانے کے لیے بہترین نفسیاتی نتائج کا سبب ہوتا، اور بیوی پر اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کا خاوند اس کو کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کا رویہ رکھا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اب ذرا یہ بھی سنیے، جو ایمان والوں کی والدہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، اس حالت میں اگر میں کچھ کھاتی پیتی اور پینے کے بعد وہ برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تو وہ اپنا منہ مبارک برتن پر اس جگہ رکھتے جہاں پیتے ہوئے میں نے اپنا منہ رکھا ہوتا، اور میں حیض کی حالت میں گوشت کھاتے ہوئے گوشت کے بڑے ٹکڑوں پر سے دانتوں کے ساتھ کھینچ کر اپنے لیے گوشت کا نوالا اتارتی، اور پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو گوشت کا وہ بڑا ٹکڑا پیش کرتی تو وہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا منہ مبارک گوشت کے اس ٹکڑے پر اس جگہ رکھتے جہاں نوالا توڑتے ہوئے میں نے اپنا منہ رکھا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نمبر 2۔ دیکھیے محبت کے اظہار کا کتنا پیارا اور پر اثر انداز۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بہترین باپ تھے اور ان کو خوش کرتے، اپنی بیٹیوں کے دلوں میں سرور اور خوشی داخل فرمانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے، اور یہ چیز ان کی بیٹیوں نے ان سے وافر مقدار میں حاصل کی۔ اور کیوں ایسا نہ ہوتا جبکہ وہ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، سارے دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، بیٹی سے محبت، بیٹی کی عزت کس قدر فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس تشریف لاتی تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام محبت سے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھامتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور انہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طرح کیا کرتی تھیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتیں، ان کا ہاتھ مبارک تھامتیں، ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتیں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ میں ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو بٹھاتی۔ صحیح سنن ابی داؤد میں سے حدیث نمبر 5617 میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارک پر نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اور حکمران اور قائد اور سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ اور بہت بڑی اور اہم ذمہ داریاں تھیں، لیکن ان تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت ہی کامیاب مکمل ترین حکمران قائد اور سپہ سالار تھے، وہاں ایک بہترین والد بھی تھے، اور ان تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے حال احوال کی خبر بھی رکھتے تھے، ان کی مشکلیں حل فرمانے کے لیے خود ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کے گھروں میں ان کی ضروریات کی طرف مکمل توجہ رکھتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں پر چکی چلا کر اور گھر کے دیگر پرمشقت کام کر کے تکلیف ہو گئی، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں خادم حاصل کرنے کی طلب لے کر پیش ہوئیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات نہ ہوئی تو اپنی پریشانی کا اظہار اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما کر واپس چلی گئیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام دیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آگے کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت ہم دونوں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر میں داخل ہو چکے تھے۔ میں جلدی سے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونے لگا تو انہوں نے ارشاد فرمایا دونوں اپنی جگہ پر رہو، اور ہم دونوں کے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے یہاں تک کہ مجھے ان کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی اذا اخذتما مضاجعکما تکبرانی 34،
وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خیر لکما من خادم۔ تم دونوں نے مجھ سے جس چیز کا سوال کیا ہے، کیا میں تم دونوں کو اس سے زیادہ خیر والی چیز نہ سکھا دوں؟ اور وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستروں پر جاؤ تو 34 دفعہ 34 ٹائمز تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، اور 33 دفعہ 33 ٹائمز تسبیح کیا کرو یعنی سبحان اللہ کہا کرو، اور 33 دفعہ تحمید کیا کرو یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ یہ کرنا تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ خیر والا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الفضائل الصحابہ باب 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بھی انتہائی محبت سے پیش آتے۔ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود، اور ایک انتہائی کامیاب سربراہ ہونے کے باوجود اپنے نواسوں کے ساتھ اپنے گھر میں بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے اور ان کے ساتھ کھیل فرماتے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک اپنے منہ مبارک سے نکالتے، وہ دونوں بھاگے بھاگے ان کے پاس آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک کو پکڑنا چاہتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک واپس منہ میں داخل فرما لیتے اور اپنے دانتوں کو سختی سے بند فرما لیتے تو وہ دونوں ہنسنے لگتے۔ اس طرح کھیل فرماتے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے، ان کو ہنساتے، ان کو کھلاتے، ان کے ساتھ کھیل فرماتے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ایسا کس طرح کرتے ہوں گے؟ کتنی محبت اور کتنی شفقت والی ہستی تھے وہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کی بڑائی اور کبریائی کے بغیر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح اپنے اہل خانہ کے ہر فرد کے ساتھ محبت اور تواضع والا رویہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی پشت مبارک پر سوار کرواتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی محبت کا، لیکن ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے۔ سنت مبارکہ کے ایک دو کاموں کو اپنا لیتے ہیں تو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں ایک دو کام اپنا کر۔ یہ سنت اور محبت کا فقط زعم ہے۔ اتباع سنت تو یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت مبارکہ جو ان سے ثابت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی سنت کی پیروی کا زعم بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی کرخت، نامناسب اور ظلم و ستم اور ناانصافی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سبھی کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں کو یہ ہمت، یہ جرت، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی ضد، کسی تعصب کا شکار ہوئے بغیر، کسی منطق اور فلسفے کی گمراہی میں پڑے بغیر اس کے آخری نبی کریم اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی کریں اور حقیقی طور پر، عملی طور پر ان علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سب کچھ اس کے نبی کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان ہونا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔